ڈرامہ سیریل مہرہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ بننے والی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ سکندر، جس کو یہ بات بہت زیادہ کھٹک رہی ہوتی ہے کہ علیزے، جس کو ابھی صرف اس آفس میں آئے ہوئے 2 دن ہی ہوتے ہیں، حمزہ نے نہ صرف اس کو پروموشن دی بلکہ اس کو اپنا پرسنل مینیجر بھی بنا لیا۔ وہ علیزے کے پاس جاتا ہے اور علیزے سے بولتا ہے کہ کہیں تم اپنا عورت کارڈ یوز کر کے تو یہ سب کچھ حاصل نہیں کر رہی، کیونکہ اتنی جلدی اپنے باس کا دل جیت لینا کچھ آسان بات نہیں ہوتی، مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ تو علیزے سکندر کی باتوں پہ کان نہیں دھرتی اور وہ حمزہ کے پاس جاتی ہے اور حمزہ سے بولتی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری پروموشن سے آپ کا بھائی بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ حمزہ علیزے کو سمجھائے گا کہ تم میری ٹیم ممبر ہو، تم میری ٹیم کا حصہ ہو، نہ کہ سکندر کی، اور اسے اس چیز سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں جس کو چاہوں اپنا پرسنل مینیجر بناؤں اور جو بھی کروں۔ تو علیزے حمزہ کی بات مان لیتی ہے اور وہ کچھ ریلیکس ہو جاتی ہے، لیکن سکندر، جس کے تن من دھن میں آگ لگی ہوتی ہے کہ آخر یہ لڑکی حمزہ کے اتنے قریب کیوں جا رہی ہے اور اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میں نے تو صرف اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی اور اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا، کیا یہ مجھے نہیں جانتی تھی کہ میں کون ہوں۔ وہ انوشے کی طرح علیزے سے بھی بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن علیزے، جس کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ سکندر کس قدر گھٹیا اور گرا ہوا انسان ہے، وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس لیے علیزے حمزہ کے دل میں نہ صرف سکندر کے خلاف نفرت کی بنیاد ڈال دیتی ہے، بلکہ وہ حمزہ کے دل میں اپنے لیے موجود محبت کے جذبات کو ہوا بھی دے دیتی ہے۔ علیزے یہ بات بہت اچھے سے جان چکی ہے کہ حمزہ کے دل میں اس کے لیے کیا جذبات ہیں، اس لیے اب وہ انہی جذبات کا فائدہ اٹھائے گی اور وہ حمزہ کو اپنا مہرہ بنا کر اپنی منزل تک پہنچے گی۔ حمزہ، جس کی زندگی میں علیزے کے آ جانے سے جیسے ایک بہار آ گئی ہو، وہ ہر وقت اب علیزے کے خیالوں میں گم رہنے لگا ہے۔ اسے ہر جانب اب علیزے ہی دکھائی دینے لگی ہے۔ اسے یوں لگتا ہے جیسے وہ علیزے سے محبت نہیں بلکہ عشق کر بیٹھا ہے، اور وہ اس عشق میں اس قدر پاگل ہو گیا ہے کہ اب اسے ہر جگہ علیزے ہی دکھائی دینے لگی ہے، ہر چیز میں اسے علیزے کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ حمزہ اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح علیزے کے قریب ہو جائے، اور وہ علیزے کے قریب ہونے کے لیے علیزے کو ایک انویٹیشن دیتا ہے کہ اس کے گھر میں ایک چھوٹا سا ایک فنکشن ہے، اگر وہ اس کے گھر آئے گی تو حمزہ کو بہت خوشی ہوگی۔ تو علیزے حمزہ سے بولے گی کہ وہ آنے کا ٹرائی تو کرے گی لیکن وہ پرومس نہیں کر رہی۔ علیزے گھر جا کر اس بارے میں بہت سوچتی ہے اور بالآخر وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اس فنکشن میں جائے گی۔ حمزہ یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اگلے دن فنکشن میں حمزہ کی نظریں صرف علیزے کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، اسے امید ہوتی ہے کہ علیزے ضرور آئے گی، اور سب لوگ یہ بات نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ حمزہ کی نظریں کسی کو تلاش کر رہی ہیں، لیکن حمزہ، جس کو کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی، وہ صرف علیزے کا انتظار کر رہا تھا، اور بالآخر جب علیزے وہاں آ جاتی ہے تو حمزہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس جاتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ سب لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں کر سکتا، اس لیے وہ فوراً علیزے کے پاس جاتا ہے اور علیزے سے بولتا ہے کہ تم آج اس قدر حسین لگ رہی ہو کہ میرا دل نہیں کر رہا کہ میں تم سے اپنی نظریں ہٹاؤں۔ علیزے یہ بات سن کر دل ہی دل میں شرما جاتی ہے۔ وہ چہرے پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ حمزہ کی جانب دیکھتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ سب لوگ ہماری جانب دیکھ رہے ہیں۔ تو حمزہ، جو کہ علیزے کو دیکھ کر یہ بھول جاتا ہے کہ اسے اندر بھی آنے دینا ہے، وہ اسے اندر آنے کا بولتا ہے اور اسے سب سے انٹروڈیوس کرواتا ہے۔ سکندر حمزہ کو بہت نوٹ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ جب علیزے کو اس پارٹی میں دیکھتا ہے تو اس کو تو اور آگ لگ جاتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ لڑکی ہمارے فیملی فنکشن میں یہاں کیا کر رہی ہے۔ سکندر کو علیزے کو دیکھتے ہی وہ تھپڑ یاد آ جاتا ہے جو علیزے نے اس کے منہ پر مارا تھا، اس لیے وہ علیزے سے بدلہ لینے کا سوچتا ہے، اور وہ بولتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ تو میں ایسا کروں گا کہ جب بھی یہ خود کو آئینے میں دیکھے گی تو یہ ڈر جایا کرے گی خود کو دیکھ کے۔ وہ علیزے سے اپنا بدلہ لینے کے لیے ایک آدمی کو علیزے کے گھر بھیجتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے علیزے اس دن بچ جاتی ہے اور وہ فوراً سے حمزہ کو اس بارے میں بتاتی ہے۔